मोदी सुन ले, दरियाए सिंध हमारा है, इसमें हमारा पानी बहेगा या उनका खून। बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर में जलसे से खिताब। कहा, भारतीय इक़दामात के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शाना बशाना खड़े हैं। भारत के सिंतास मुआहदा खत्म करने का फैसला वापस लेने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। 2 मई को CCI इजलास में आपकी शिकायत सामने रखेंगे। जयालों की इजाजत के बगैर कैनाल मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। भारत अपनी औकात में रहे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, हिंदुत्व का प्रचार भारत के इतने टुकड़े करेगा कि आपसे गिनती भी नहीं होगी। भारत के अंदर भी शांति रखें और हमसायों से भी शांति से रहें। भारत आलमी सतह पर शर्मिंदगी उठा रहा है। बयानी की जंग भी भारत पूरी तरह हार चुका। वज़ीर अता तारड़ का कहना है, फ़िज़ाई हदूद की पाबंदी से भारत को मुआशी नुकसान हो रहा है। फ़िज़ाई टिकट 12% महंगे हो गए। और PSL 10 क्वेटा ग्लैडिएटर्स का कराची कैंगरूज को 147 रन का हदफ। फहीम अशरफ 43 रन बनाकर नुमाया रहे। हसन अली की 3, अब्बास और मीर हमजा की 2 विकेटें। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। स्क्रिप्ट था तैयार, इधर हमला उधर FIR। पहलगाम हमला मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, एक और सबूत सामने आ गया। FIR के मुताबिक हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरान कुन तौर पर जायवकुआ से 6 किलोमीटर दूर मौजूद पुलिस स्टेशन पर सिर्फ 10 मिनट बाद यानी 2:30 पर FIR दर्ज भी हो गई। वाक़े के 10 मिनट बाद FIR होना साजिश का इशारा है। FIR के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जबकि भारतीय मीडिया वाक़े को टारगेट किलिंग करार देता रहा। FIR सामने आने से मोदी हुकूमत का ड्रामा पूरी तरह बेनकाब हो गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी हुकूमत जंगी जुनून में पागल। जम्मू जेल में गैर कानूनी कैद 2 से 3 पाकिस्तानी शहरियों को गायब कर दिया गया। बेगुनाह पाकिस्तानियों को मजमूम कार्रवाई में इस्तेमाल किए जाने का खदशा। भारतीय फौज और पुलिस जाली इनकाउंटर्स करने की वजह से बदनाम है। मुतादिद बार फेक इनकाउंटर्स मंजर आम पर आ चुके हैं। मासूम लोगों को मारकर नाकाम फॉल्स फ्लैग के मुर्दे में जान डालने की कोशिश की जा सकती है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत भर में कश्मीरियों की जिंदगी अजीर है। इंतहा पसंद हिंदुओं ने जुल्म का बाजार गर्म कर दिया। कश्मीरी तलबा को भारत छोड़ने की धमकियां। अल जज़ीरा के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदू जमातें कश्मीरियों को निशाना बनाने के ऐलानात कर रही हैं। दबाव में आकर दुकानदारों का कश्मीरियों से तिजारत से इनकार। किराए पर रहने वाले कश्मीरियों को घर खाली कराने के अल्टीमेटम। पुलिस भी इंतहा पसंद हिंदुओं का साथ देने लगी। धमकी और तशद्दुद पर कार्रवाई से इनकार कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी से भारतीय फजाई अभी बौखलाहट का शिकार। अपने लोगों को बम गिराकर हलाक करने लगी। भारतीय के लड़ाका तैयारी ने मध्य प्रदेश में आबादी पर बम गिरा दिया। शेखपुरी में बम गिरने से मुतअद्दिद मकानात तबाह हो गए। दिफाई माहिरीन का कहना है, वाक़या भारतीय फजाइया की गैर जिम्मेदारी और बौखलाहट को। गजा और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। 15 से 20 इसराइली एहलकारों की श्रीनगर मकबूजा कश्मीर पहुंचने की मुसद्दक़ा इत्तला। ज़राए का कहना है, इसराइली एहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस हैं। इसराइली एहलकारों की श्रीनगर आमद इंतहाई तशवीशनाक और पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जोई की सहूलतकारी है। पहलगाम हमले के पस पर्दा एजेंडा भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। मोदी सरकार पहले ही इसराइली तर्ज की पॉलिसी पर कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। इसराइल और मोदी का गठजोड़ आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फजाई हुदूद में पर नहीं मार सकते। मुतबादल रास्ता इख्तियार करने से भारतीय एयरलाइंस को भारी माली नुकसान। लंबी परवाजों की वजह से भारतीय मुसाफिर भी सख्त परेशान। मशरिक़ वुस्ता और दूसरे मुल्कों की परवाजों पर जाने लगे। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट और दीगर एयरलाइंस की परवाजों को हंगामी सूरत हाल का सामना। तवील दौरानिये की परवाजें मुख्तलिफ मुल्कों के मुतबादल एयरपोर्ट पर उतारना पड़ी। कई का रुख मोड़ा गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस की शुमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और मशरिक़ वुस्ता जाने और आने वाली परवाजें मुतासर होंगी। और सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में मौजूद मिशन सरबराहान और सफारतकारों से मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, आमना बलोच ने पहलगाम हमले के बाद की पेशरफ्त और
قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اہم نکات کا خاکہ پیش کیا۔ آمنہ بلوچ نے کہا سیاسی فائدے کے لیے دہشت گردی کو ہتھیار بنانے کی بھارت کی کوششیں امن کے لیے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 2 مئی کو طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور مستقل ارکان کے علاوہ 7 وفاقی وزراء اور چیئرمین ارسا کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کینالوں سے متعلق فیصلے کی توثیق کی جائے گی۔ دریائے سندھ پر نہروں کی تعمیر کے خلاف سندھ بھر کے وکلاء سراپا احتجاج۔ ایم اے جناح روڈ پر نکل آئے۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ سندھ بار کونسل کی کال پر صوبے بھر کی عدالتوں میں ہڑتال۔ سٹی کورٹ میں چوتھے روز بھی تالہ بندی۔ سینکڑوں کیس بغیر کارروائی کے ملتوی۔ ببرلو بائی پاس قومی شاہراہ پر وکلاء کا دھرنا 8ویں روز میں داخل۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے جب تک نہروں کی تعمیر کا نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا جاتا احتجاج جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کی پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارڈ کا کہنا ہے دونوں ممالک کی حکومتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ حالات مزید خراب نہ ہوں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے پاک بھارت معاملات کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، جموں و کشمیر کے معاملے پر فوری طور پر کوئی پوزیشن نہیں لے رہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی نام نہاد آپریشن کی آڑ میں باندی پورہ میں کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ بھارتی جارحیت اور متنازع وقت ترمیمی بل کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال۔ مودی حکومت کے مذموم منصوبوں کے خلاف سری نگر میں احتجاجی مارچ۔ حریت کانفرنس کا کہنا ہے بھارت فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے تحریک آزادی کو بدنام کرنے کی سازش کر رہا ہے، اونچے ہتھ کنڈوں سے کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد کو دبانا چاہتا ہے۔ 6 soldiers ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 soldiers they are using you as a weapon. Do not fight for India. Do not fight against Pakistan that always supports Sikh community, that always support Khalistan. بھارتی فوج میں موجود سکھ سپاہی پاکستان کے خلاف نہ لڑیں۔ سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ کا پیغام۔ کہا بی جے پی کے ہندوتوا ایجنڈے کو حاصل کرنے کے لیے سکھ سپاہیوں کو پاکستان کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سکھ برادری کے لیے ایک دوست ملک ہے اور اس نے ہمیشہ سکھوں کی حمایت کی ہے۔ بھارتی فوجی بھی مودی سرکار کے خلاف پھٹ پڑے۔ کہا 3 مہینے سے انصاف مانگ رہے ہیں، سچ بولنے پر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آزاد بھارت میں غلام بنا دیا گیا ہے۔ مودی امریکی صدر سے گلے ملتے ہیں، پہلے آ کر ہم سے ملیں، انصاف نہیں۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ پہلگام حملے کو بھارت حکومت کی سازش کہنے والے مسلمان رکن اسمبلی امین الاسلام گرفتار۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات، غیر منطقی اقدامات کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور اقدامات کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر آصف زرداری کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے تمام فیصلے قوم کے دل کی آواز ہیں۔ محسن نقوی نے صدر کو بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات اور قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر بریفنگ دی۔ صدر زرداری نے بروقت اور دور اندیش قومی اقدامات اور فیصلوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ بھارتی اقدامات پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اور اے پی سی بلانے کا مطالبہ۔ کہا حکومت نے اے پی سی نہیں بلائی تو جماعت اسلامی بلائے گی۔ بھارت اور اسرائیل کے خلاف کل ملک بھر میں ہڑتال ہوگی۔ بھارت نے ہر بار منہ کی کھائی، اس بار بھی ویسا ہی ہوگا۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے وزیر اعظم کی زیر صدارت جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کو نیلامی کے طریقہ کار، درکار مدت اور نیلامی میں شرکت کے لیے شرائط سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا پی آئی اے کی نجکاری کے طریقہ کار میں شفافیت کو اہمیت دی جائے۔ وزیر خزانہ نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات کی۔ پینڈا بانڈ کے اجراء کے لیے جزوی کریڈٹ گارنٹی کی درخواست دی۔ واشنگٹن میں جے پی مورگن کے زیر اہتمام سیمینار۔
وزیر خزانہ نے کہا پاکستان کو پائیدار اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کر چکے، مہنگائی میں کمی، ترسیلات زر میں اضافے جیسے اقتصادی اشاریے مثبت ہیں۔ پی ٹی آئی کے یوم تاسیس پر پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ تک واک۔ تقریب سے خطاب میں چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا انتھک کوششوں اور جدوجہد کی وجہ سے پی ٹی آئی بڑی پارٹی بن چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بولے ہمیں کسی اور کے بیانیے پر چلنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بانی کا پیغام مل جاتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کسی کے خلاف سازش کر کے آگے بڑھ سکتا ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے پی ٹی آئی رہنما چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے پہنچ گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بتایا امید ہے منگل کو بانی سے ملاقات کرا دی جائے گی۔ سلمان اکرم راجہ بولے چیف جسٹس نے جیل حکام کے رویے پر حیرت کا اظہار کیا، ایکشن لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ علیمہ خانم نے کہا جیل حکام عدالت کی توہین کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بغداد کے گورنر سے ملاقات، دو طرفہ تعاون، معیشت سمیت اہم شعبوں میں اشتراک پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا وزیر اعظم اور آرمی چیف نے ایس آئی ایف سی ون ونڈو آپریشن منصوبے کا آغاز کیا۔ عراقی سرمایہ کاروں کو ایس آئی ایف سی سے سرمایہ کاری کی دعوت دیتا ہوں۔ گورنر بغداد نے تعلیم، اے آئی سمیت مختلف شعبوں میں ہم آہنگی کے فروغ پر زور دیا۔ کل سے 30 اپریل کے دوران ملک بھر میں شدید گرمی پڑنے کا امکان۔ یکم سے 7 مئی تک کے پی، جی بی، آزاد کشمیر، بالائی اور وسطی پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری متوقع۔ این ڈی ایم اے نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ شمالی بلوچستان اور جنوبی سندھ میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ حوثی باغیوں نے چند ہفتوں میں 7 امریکی ریپر ڈرونز تباہ کیے جن کی مالیت $200 ملین سے زیادہ تھی۔ خبر ایجنسی کا امریکی دفاعی حکام کے حوالے سے دعویٰ۔ اسرائیل کی رات بھر غزہ پر بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 60 فلسطینی شہید۔ سیف زون میں خیموں پر بمباری سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل کی جانب سے امداد بند کرنے پر غزہ میں صورتحال ابتر۔ انروا کا کہنا ہے 3000 ٹرک غزہ میں داخلے کے لیے تیار ہیں لیکن اجازت نہیں دی جا رہی۔ ناروے نے فلسطین کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرتے ہوئے میری سیڈن کو سفیر مقرر کر دیا۔ یوکرینی دارالحکومت کیف پر روسی حملوں میں ہلاکتوں پر صدر ٹرمپ ناخوش۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ولادیمیر رک جاؤ، ہفتے میں 5000 فوجی مر رہے ہیں، آئیے امن معاہدے کو مکمل کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تیسری بار صدارتی الیکشن لڑنے کا اندیا۔ کہتے ہیں بہت سے لوگ چاہتے ہیں میں تیسری بار صدر بنوں لیکن ابھی اس پر بات کرنا قبل از وقت ہے۔ آئین کے تحت کوئی شخص 2 بار سے زیادہ امریکی صدر نہیں بن سکتا۔ ٹرمپ کے اسٹور نے ٹرمپ 2028 کی کیپ متعارف کرا دی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مینٹور سرفراز احمد ٹیم کو ٹاپ پر لے جانے کے لیے پرجوش۔ کہتے ہیں گزشتہ 3 سیزن کوئٹہ کے لیے اچھے نہیں رہے، رواں سیزن میں 2019 کی کارکردگی دہرائیں گے اور ٹرافی جیتنے کی پوری کوشش کریں گے۔ کراچی کنگز کے فینز ٹیم کی چوتھی کامیابی کے لیے پرجوش۔ شائقین نے کین ولیمسن سے بڑی امیدیں لگا لی، کہتے ہیں ولیمسن کے آنے سے ٹیم کی بیٹنگ مضبوط ہوگی۔ پی ایس ایل کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام، ہر لمحہ پرجوش۔ آج مہمان بنیں گے اداکارہ کنول خان، کھیلیں گی معصومانہ کھیل۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے۔